بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایوریسٹ آن لائن کوچنگ سینٹر میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج اردو کی کلاس کا سیکنڈ ایئر اردو کی کلاس کا لیکچر نمبر 2 ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میرا نام فہد یاسر ہے اور میں آپ کا اردو کلاس ٹیچر ہوں۔ آج کی کلاس کا ٹاپک ہے نیا قانون۔ نیا قانون ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے سعادت حسن منٹو۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، نیا قانون یہ ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے سعادت حسن منٹو۔ اگر آپ کے پاس اردو کی بک موجود ہے تو اس کا پیج نمبر 2 نکال لیجئے۔ پیج نمبر 2 پر یہ افسانہ موجود ہے۔ یہ افسانہ ماخوذ ہے منٹو کے بہترین افسانے سے۔ ماخوذ کسے کہتے ہیں؟ ماخوذ کا مطلب ہوتا ہے اخذ کرنا، یعنی لینا، یعنی لیا گیا ہے۔ یہ افسانہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ منٹو کے بہترین افسانوں میں سے۔ ان میں سے ایک افسانہ سلیکٹ کر کے آپ کے اس سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ عموماً پیپر میں اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ فلانا جو چیپٹر ہے یہ کہاں سے ماخوذ ہے۔ جیسا کہ اس چیپٹر کا نام نیا قانون ہے، تو نیا قانون کہاں سے ماخوذ ہے؟ تو پھر اس کے جواب میں آپ لکھیں گے منٹو کے بہترین افسانے۔ تو اسی طرح کے MCQs پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا، یاد رکھیں۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو افسانے کی تعریف بیان کر دیتا ہوں۔ آپ چاہیں تو اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہاں پر میرے سامنے بھی لکھی ہوئی ہے۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، افسانہ ایک شارٹ اسٹوری کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی بہت لمبی چوڑی اسٹوری نہیں ہوتی جو والیومز کے اوپر مشتمل ہو یا جسے بہت مہینے لگ جائیں آپ کو پڑھنے میں، بہت مختصر سی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس کے سٹارٹ میں ہے کہ وہ مختصر کہانی، افسانہ وہ مختصر کہانی جو حقیقت تو نہ ہو، یعنی وہ حقیقت نہیں ہوتی، اس کا ریئل زندگی سے تعلق نہیں ہوتا، اس معنوں میں کہ وہ کوئی ریئل واقعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ مختصر کہانی جو حقیقت تو نہ ہو لیکن اس افسانے میں حقیقی زندگی اور انسانی جذبات کا عکس نمایاں ہو۔ اب حقیقت تو نہیں ہے، حقیقی واقعہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو کہانی ہے یا جو بھی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کو پڑھنے کے بعد لگتا ایسا ہے کہ یہ واقعی میں کوئی حقیقی بات بیان کی جا رہی ہے یا کوئی حقیقی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چاہیں تو آپ لکھ لیں وہ مختصر کہانی جو حقیقت تو نہ ہو لیکن اس میں حقیقی زندگی اور انسانی جذبات کا عکس نمایاں ہو، یہ افسانہ کہلاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے نیا قانون کو تو آپ کو لگے گا کہ یہ بھی ایک کوئی حقیقی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقی واقعہ نہیں ہے۔ اس وقت کے جو جذبات تھے ان کی نمائندگی کی گئی ہے، وہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ کیا تھے۔ اب اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں میں کہ نیا قانون میں اصل میں ہے کیا۔ یہ جس وقت پاکستان اور ہندوستان نہیں بنا تھا اور پارٹیشن سے پہلے جب یہاں پر انگریز قابض تھے تو یہاں پر عام لوگوں کے جو تاثرات تھے، جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور غلامی کی زندگی کو وہ اپنے لیے کرب اور مصیبت سمجھتے تھے، تو ان کی دلی کیفیات کیا تھی، وہ انگریزوں کو کیا سمجھتے تھے اور ان کے لیے کیا جذبات اپنے دل میں رکھتے تھے۔ تو اسی تمام جذبات کو ایک منگو کے کردار میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے ساتھ انگریز سرکار کی طرف سے اور انگریزوں کی طرف سے کیا سلوک ہوتا تھا اور بدلے میں عام جو عوام تھی اس کا کیا ری ایکشن تھا، اسی کو ہم آج اس میں پڑھتے ہیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ مرکزی کردار اس کا منگو ہے۔ تو دیکھیے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مرکزی کردار منگو کوچوان۔ منگو کوچوان، کوچوان کہتے ہیں تانگا چلانے والے کو۔ تو منگو ایک تانگا چلانے والا تھا، کوچوان تھا، اور یہ اڈے پہ کام کیا کرتا تھا۔ ایک تانگا چلانے والوں کا اڈا تھا، یہ وہاں پر جایا کرتا تھا اور تمام کوچوانوں میں یعنی تمام تانگا چلانے والوں میں اس کا ایک اسٹیٹس تھا، اس کی ایک حیثیت تھی۔ لوگ اسے بہت عقل مند سمجھتے تھے، بہت دانش مند سمجھتے تھے، گو کہ اس کی تعلیمی حیثیت کوئی نہیں تھی، یہ کبھی اسکول نہیں گیا اور پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ اسے بہت سمجھتے تھے، عقل مند، دانش مند۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ منگو جب سواریاں لے کر جاتا تھا تو اس کی سواریوں میں جب اس پڑھے لکھے لوگ سوار ہوتے تھے
جیسا کہ بیرسٹرز ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، سیاستدان ہوتے تھے، تو یہ ان کی گفتگو کو بہت باریک بینی سے سنا کرتا تھا، اور ان کی گفتگو کو سننے کے بعد یہ واپس آ کر کوچوان یعنی اڈے میں جو بھی لوگ ہوتے تھے وہاں پر ان لوگوں کو بیان کیا کرتا تھا، اور کبھی کبھار اس کی کہی ہوئی بات جو ہوتی تھی وہ کمپلیٹ ہو جاتی تھی، پوری ہو جاتی تھی، تو اس کی بڑی واہ واہ ہوتی تھی، تو لوگ اسے بڑا عقل مند سمجھتے تھے کہ یہ واقعی میں کوئی عقل مند انسان ہے۔ منگو کو انگریزوں سے بہت سخت نفرت تھی، اور یہ نفرت تو چونکہ ہر شخص کے اندر ہی تھی لیکن منگو میں کچھ زیادہ تھی، اور منگو کو چونکہ انگریز جو تھے وہ تنگ کیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، کیونکہ تانگا یہ اکثر انگریزوں کو لے کے جایا کرتا تھا اپنے تانگے میں سوار کر کے، تو چھاؤنی کے جو انگریز ہوتے تھے، چھاؤنی یعنی جہاں آرمی کے لوگ رہتے ہیں وہاں کے جو انگریز ہوتے تھے وہ اسے بہت تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، اور دوسرا انہیں انگریزوں کا جو رنگ ہوتا ہے گورا سفید، یہ رنگ نہیں پسند تھا، اس وجہ سے یہ انہیں سفید چوہے کہا کرتا تھا، اور انگریزوں کے ان کا جو ساتھ دینے والے جو لوگ ہوتے تھے یہ اکثر انہیں ٹوڈی بچہ کہا کرتا تھا، اور ٹوڈی بچہ کہہ کر یہ سمجھتا تھا کہ میں نے یہ گالی جو ہے وہ صحیح جگہ استعمال کی ہے۔ اچھا، تو اس طرح شب و روز جو تھے وہ اس کے گزر رہے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ منگو اپنی سواری کو لے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے تانگے میں کچھ ایسے لوگ سوار ہوتے ہیں کہ جو ایک قانون کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک نیا قانون آنے والا ہے، اور وہ قانون آئے گا تو ہندوستان کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی، وہ قانون آئے گا تو ہمیں آزادی مل جائے گی، مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ سواریاں جو تھی وہ اس قانون کے بارے میں کر رہی تھی کہ 1 اپریل 1935 کو ہندوستان کے اندر ایک نیا قانون آنے والا ہے۔ منگو نے جب یہ سنا تو منگو جو پہلے ہی انگریزوں کے ظلم و ستم سے بہت زیادہ پریشان تھا، تو اسے یہ بات بہت اچھی لگی، اور اس نے فوراً جا کے اپنے اڈے کے لوگوں کو یہ بات بتائی، اور خود بھی اپنے ذہن میں ایک قائم کر لیا کہ گویا کہ ایک نیا قانون آنے والا ہے، اور اس قانون کے آتے ہی ہمیں آزادی مل جائے گی، اور یہ کوئی بہت ہی زبردست قانون ہے اور بہت ہی زبردست کوئی چیز ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی سواری میں 2 بیرسٹرز وکیل جو ہوتے ہیں وہ سوار ہوتے ہیں، اور وہ اس قانون کے مختلف پہلوؤں کے اوپر تنقیدی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اب ان کی گفتگو سن کے، اب چونکہ منگو نے ایک ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے حق میں بہت اچھی چیز آ رہی ہے، تو لوگ جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کچھ جو انگریزوں کے چاپلوسی ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس نے بڑے غصے میں اور گھور کے ان لوگوں کو دیکھا اور انہیں بڑا ناپسند کیا کہ یہ ہمارے اس آزادی کے پروانے کے خلاف اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے تانگے میں کچھ اسٹوڈنٹ سوار ہوتے ہیں جو اس قانون کے اچھے پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اس قانون سے کیا فائدہ ہوگا، تو وہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس قانون کے آنے کے بعد ہمیں نوکریاں مل جائیں گی، اور ہمارے لیے یہ آسانیاں ہو جائیں گی، ہمارے لیے یہ آسائشیں ہوں گی۔ تو یہ تمام گفتگو سننے کے بعد تو اب تو منگو کے دل میں یہ بات بالکل پختہ ہو جاتی ہے کہ یہ قانون کوئی واقعی میں بہت ہی زبردست انقلاب لانے والا ہے، کوئی بہت ہی زبردست سی تبدیلی آنے والی ہے۔ تو تبدیلی کا لفظ چونکہ ہم سب اس سے واقف ہیں، اور ہمارے ملک میں ماضی قریب میں تبدیلی آئی ہے، تو لہذا تبدیلی کا لفظ اسی لیے استعمال کیا تاکہ ہم اس سے آشنا ہیں، تو بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا۔ تو منگو بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ تبدیلی کچھ آنے والی ہے۔ اب وہ بہت ہی شدت کے ساتھ 1 اپریل کا انتظار کرنے لگا کہ بس 1 اپریل آئے گی اور ہندوستان کا جو ہے وہ نقشہ بدل جائے گا، ہم آزاد ہو جائیں گے انگریزوں کے چنگل سے۔ اب وہ اپنے گھوڑے کو سجاتا ہے اور وہ نہایت ہی بہت اہتمام کرتا ہے 1 اپریل کا۔ آخر کار وہ دن آ جاتا ہے، وہ رات جو ہے وہ ڈھل جاتی ہے، اور 1 اپریل کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ صبح ہی صبح منگو جو ہے اپنے گھوڑے کو تیار کر کے اور اپنے شہر کا، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ باہر کی دنیا کا نظارہ کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے کہ میں ذرا باہر نکل کے دیکھوں کہ 1 اپریل کا جو سورج طلوع ہوا ہے یہ اپنے ساتھ کیا آزادی کے پروانے اور کیا چیزیں نئی لے کر آیا ہے۔ اب جب وہ باہر نکلتا ہے اور مختلف گلیوں میں اور بازاروں میں جب وہ گھومتا ہے تو اسے کچھ بھی نیا نہیں نظر آتا، سب وہی پرانا ہوتا ہے، لیکن وہ جستجو میں رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل جاتی ہے،
تو یہ چھاؤنی چلا جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے چھاؤنی سے مجھے کوئی اچھی خبر مل جائے اس نئے قانون کے بارے میں، لیکن وہاں بھی اسے کچھ اس طرح کا نہیں سننے کو ملتا۔ پھر وہ وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے لگتا ہے، اسے تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے کہ کوئی سواری اسے بلا رہی ہے، تو دور سے یہ دیکھتا ہے کہ انگریز ہے۔ اس کو ایک وقت کے لیے غصہ آتا ہے اور اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ نیا قانون آ چکا ہے، ہمارا دور آ چکا ہے، اب ہمارا راج ہوگا، اب انگریزوں کا قانون اور انگریزوں کی غلامی سے جان چھوٹ گئی ہے۔ یہی سوچ کر کے وہ جاتا ہے اس کے پاس، اور اس سے جب تھوڑا مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو سواری ہے یہ وہی انگریز ہے جس سے پچھلے سال اس کا ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے اور اس انگریز نے اس کی پٹائی بھی کی ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت غصہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت مجبوری تھی، انگریزوں کا دور تھا، تو منگو نے کچھ نہیں کہا، مصلحتاً چپ رہا۔ لیکن اب چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ 1 اپریل آ چکی ہے، نیا قانون آ چکا ہے، اب ہمارا راج ہے، اب آزادی ہو چکی ہے، اب ذرا سینہ چوڑا کر کے اس سے بات کی جائے۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ اپنے جانے کی جگہ بتاتا ہے کہ وہاں جاؤ گے، تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤں گا، لیکن پیسے بہت زیادہ بتاتا ہے۔ یہ سن کر انگریز کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنی چھڑی سے اس کے جسم کو چھوتا ہے اور کہتا ہے نیچے اترو۔ بس اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ منگو نیچے اترتا ہے اور اترتے ہی بہت برے طریقے سے اس انگریز کو پیٹتا ہے۔ کچھ دیر تک تو وہ پٹ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ شور مچاتا ہے کہ مجھے بچاؤ، تو کچھ پولیس والے آتے ہیں، اس کی جان بچاتے ہیں اور منگو کو پکڑ کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اچھا، جب منگو اس کو پیٹ رہا ہوتا ہے، مار رہا ہوتا ہے انگریز کو، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلا جاتا ہے کہ 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں، یعنی 1 اپریل ہے، ہمارا راج آ گیا ہے اور تمہاری اکڑ جو ہے وہی کی وہی ہے جو پہلے تھی، چونکہ منگو کے ذہن میں تو یہی تھا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ اب جب اس کو جیل میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں پولیس والے، تو وہ سارے راستے یہی کہتا ہے کہ نیا قانون، نیا قانون۔ پولیس والے اسے جیل میں چھوڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون وہی پرانا ہے، کوئی قانون نہیں آیا۔ تو اس طرح یہاں پر اس افسانے کا جو ہے وہ اختتام ہو جاتا ہے۔ تو اس افسانے میں اصل میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کتنا انگریزوں سے اکتا گئے تھے، ان کی اس غلامی سے، ان کے ظلم سے، ان کے تشدد سے، ان کے استحصال سے۔ ہر کوئی آزادی حاصل کرنا چاہتا تھا، اور جب بھی کوئی اس طرح کا قانون آتا تھا تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ قانون ہمارے حق میں کوئی بہتری کا پروانہ لے کر آیا ہے، لیکن اس میں کوئی بہتری نہیں ہوتی تھی، اور انگریز جو تھے وہ اسی طریقے سے انہیں ٹریٹ کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو ایک مختصر سا اسائنمنٹ دے کر اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ آپ اس چیپٹر کو بک سے مکمل پڑھیے گا، آپ چاہیں تو یہ آپ کے نوٹس ہیں، آپ اس میں سے بھی اس چیپٹر کا خلاصہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو خلاصہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھنا ہے 2 سے 2.5 پیج کا، اور کچھ سوالات ہیں پیج نمبر 10 پر، وہ دیکھ لیجئے کہ منگو اپنے اڈے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کیوں سمجھا جاتا تھا، منگو یہ کیوں کہا کرتا تھا کہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوگا، وہ انگریزوں سے شدید نفرت کیوں کرتا تھا، منگو اپنے طور پر نئے قانون سے کیا مراد لے رہا تھا، 1 اپریل کی اس کے نزدیک کیا اہمیت تھی۔ یہ تمام سوالات جو ہیں اس کے جوابات آپ نے لکھ لینے ہیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا رہے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔